الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مادن الجود والکرام وعلى آلہ الکرام نبی کریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 91 پارہ نمبر 3 کا اختتامی اور آیت نمبر 92 سے آج کا درس شروع ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لوگوں تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز سے آپ پیار کرتے ہیں، جس مال و دولت سے آپ پیار کرتے ہیں، جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو خرچ کرنا، یہ نیکی کی دلیل ہے۔ آسان سا مفہوم یہ ہے کہ خرچ کی دنیا میں ردی مت دو کسی کو، بیکار اور ضائع مال مت دو کسی کو۔ ہوتا ہے نا، ارے کھانا بچ گیا ہے دے دو، لیکن اگر کوئی بھوک سے تڑپ رہا اور اچھا کھانا ایک دم آپ کے حساب سے بنا ہوا تو دھیان تک نہیں جاتا۔ ردی مال دینا یا کوئی ایسی چیز دینا جو آپ اس کی طرف اتنا پیار یا محبت سے نہیں متوجہ ہیں، تو نیکی کی یہ دلیل نہیں ہے۔ نیکی کی دلیل اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ دنیاوی طور پر اس میں صرف مال مراد نہیں ہے، جان، آل، اولاد سب مراد ہے۔ ابراہیم اسماعیل سے بہت پیار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ذبح کرو۔ نبی حسین سے زیادہ پیار کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کا منشا ہوا کہ جاؤ کربلا میں، سب حج کو جا رہے ہیں اب وہ کربلا کو جا رہے ہیں۔ محرم سے پہلے حجی کا تو موسم ہوتا ہے۔ تو جو سب سے زیادہ جس سے پیار کرتے اس کی قربانی مانگتا ہے اللہ، اس کا خرچ کرنا مانگتا ہے اللہ، اس کا انفاق مانگتا ہے اللہ، اور دلیل دیتا ہے اور سند دیتا ہے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے میری بارگاہ۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو دحداح انصاری، بڑے ضرورت صحابی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ چلیے نا۔ کہاں؟ وہ اپنے اس باغ میں لے جاتے ہیں جس باغ میں وہ رہتے تھے، فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ باغ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اپنی بیویوں کو، اپنی بیوی کو، فیملی بچوں کو آواز دیتے ہیں ادھر آؤ اپنی جگہ سے نکل کر کے۔ بیوی کہتی ہے باہر کیوں نکلے بول رہے ہیں، کیا بات ہے؟ رسول پاک سب جانتا ہے، رو کر مسکرانا بولتے نہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا سا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جب پکارتا ہے تو کیا کہنا، کوئی آبزیکشن کیے بغیر نکل پڑتی ہیں سارے بچے کو۔ نکلنے کے بعد ہاتھ پکڑ کر کہتے یا رسول اللہ یہ جانتے ہیں یہ باغ ہے اور آپ پر ایک آیت اتری ہے کہ سب سے زیادہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کو خرچ کرتے۔ سرکار یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبوب ہے، پشتینی باغ ہے، سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں میں اسے۔ پیار کی سب سے بڑی نشانی کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کو گارنٹر بناتا ہوں، ضامن بناتا ہوں، گواہ بناتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دیتا ہوں۔ تو وہ پڑے سرکار
یہ رہو گے کہاں، کیسے رہو گے؟ اتنی چیز ہے نا. یہ بول کر کے وہ چلے گئے فیملی کے ساتھ. جب جا رہے ہیں تو دوسرے صحابہ کو متوجہ کر کے نبی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو اللہ نے ان کی اس خرچ کرنے کو اتنا پسند کیا ہے کہ اس کے بدلے میں جنت میں اتنا اعلیٰ مقام بنایا ہے، میں چاہوں تو اس کو دکھا دوں، مگر میں کہتا ہوں جسے دنیا ہی میں جنت میں محل خریدنے والے کو دیکھنا ہو تو ابو دہدہ انصاری کو دیکھو. اور رب نے پھر اتنا مال دیا، اتنی دولت دی ان کو کہ جتنی دیتا تھا مولا اتنی ہی خرچ کرتے تھے. تو اللہ کی راہ میں سب سے پسندیدہ مال، سب سے پسندیدہ چیز خرچ کرنا، یہ خدا کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے، بڑی محبوب چیز ہے. رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا. اچھا وہ منظر بھی آپ یاد، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بلندی کے لیے چندے کی ضرورت ہے. اتنا سی سننا تھا. اس سے پہلے وہ منظر یاد کیجئے، چونکہ ابھی محرم الحرام کا مہینہ ہم پر ہے، اللہ پاک فیض و برکات سے نوازتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے پاس تو کوئی گھر نہیں، رہنا سہنا کچھ نہیں، لیکن انصار مددگار صحابہ کرام، مدینہ میں صحابی بنے وہ انصار صحابہ کرام آ کر کے مال و دولت کے انبار دینے کی خواہش کا اظہار فرمائے. سرکار آپ کے صدقے میں رحمان ملا، سب کچھ ملا آپ کے صدقے میں، آپ بس اشارہ کرتے ہیں ہم دنیا لا کر کے آپ کو دینے کو تیار ہیں. آپ کے پاس گھر نہیں ہے، ہم وہ بھی دے دیں. وہ کیا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ سورہ شورى کی آیت نمبر 24 اسی موقع سے اتاری ہے. یہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں جو ایمان اور اسلام کی دولت ملی ہے نبی کے صدقے میں، اس کا اجر دینا چاہتے ہو تو سنو، میرے اہل بیت سے پیار کرو، یہی اجر ہے. کیونکہ میں بہت اس سے پیار کرتا ہوں، محبوب ہے میرے قرابت داروں سے، رشتہ دار سے محبت کرنا، یہی میری تبلیغ کا حق ہے. ان مال و دولت کے انبار لانے کو تیار تھے صحابہ. یہ بتانے جا رہا ہوں. اب سنیے، وہاں بے کہے لا رہے تھے اور یہاں نبی نے مانگا. یہاں نبی نے مانگا. ابو بکر صدیق کی باتیں کھی گئی، عمر فاروق خوشیوں سے ایک دم مگن ہو گئے. یہ دونوں دوڑتے ہوئے گئے خاص طور سے اپنے اپنے گھر. عمر فاروق زیادہ پیسے والے مال والے تھے، ابو بکر صدیق ان کے مقابلے میں 50% تھے کوانٹٹی کے اعتبار سے. سیدنا ابو بکر صدیق نے جو کچھ بھی گھر میں تھا سب لا کر دے دیا. عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا لا کر کے دیے اور آدھا رکھ دیے اپنے اولاد کے لیے. لیکن وہ آدھا بھی ابو بکر صدیق کے مال سے کہیں زیادہ تھا. لا کر کے دیے اور اندر سوچتے ہوئے آ رہے تھے کہ آج ابو بکر صدیق پر سبقت کر جاؤں گا. آج تو نبی مجھے آگے رکھیں گے، میری تعریف کریں گے. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. عمر فاروق کچھ کہنا ہی چاہ رہے تھے، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق نے سبقت کیا. سبقت میں نے پہل کر گئے، آگے بڑھ گئے. عمر فاروق بولنے لگے یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں ابو بکر سے زیادہ مال ہے. کہا تم کوانٹٹی دیکھ رہے ہو، میں ابو بکر کی کوالٹی دیکھ رہا ہوں. سب سے زیادہ جن جن چیزوں سے اس سے پیار تھا سب لا کر کے دے دیا ابو بکر صدیق. پوچھا میں نے ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ تو میں نے اللہ رسول کو چھوڑا ہے. عمر تم نے کیا چھوڑا ہے؟ اب وہ بول ہی نہیں رہے ہیں کچھ، اب وہ بول ہی نہیں رہے ہیں. یہ منظر اور پس منظر ہمارے لیے، ورنہ عمر فاروق کے کرم سے امت بخشی ہے. کا مقام خلفائے راشدین، نبوت ہوتی تو انہیں ملتی، اتنا بڑا مقام ہے. بس کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اس تقاضے کو ہم سب آج کی تاریخ میں آج بھی پورا کریں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. بخاری شریف میں کئی ایسی حدیثیں ملتی ہیں
عنوان دیا امام بخاری نے، یحب المرء لنفسہ ما یحب لاخیہ، کہ انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی سیم پسند کرے۔ آپ اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنتے ہو، دوسروں کے لیے آپ کیوں ادنا کپڑا دیتے اور کہتے ہو کہ غریب تھا سب؟ نہیں جانتے کہ تم جب کپڑا پہنتے تو دعا نہیں کرتے اپنے لیے، اور غیر کو جب کپڑا دیتے ہو تو وہ دعا کرتے ہیں تیرے لیے۔ تو وہ بہتر کپڑا ہوا نا جو تیری زندگی کو سنوار رہا ہے، جو دعا دے رہا ہے۔ اور اللہ پاک کہتا ہے کہ فقیر کا دل خوش کرنا مجھے خوش کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، کبھی بھی کوئی بھی چیز کسی کو بھی دیجیے، اس چیز پر آپ کا دل امن پڑے کہ کاش میں کھا لیتا، پھر آپ اس کو ترجیح دیں۔ غزوے کے میدان میں صحابہ کرام ایک دم بالکل پرپٹ پڑے ہوئے ہیں۔ پرپٹ کا مطلب ایک دم لہو لہان ہے، کوئی اٹھنے کے ظاہری طور پر قابل نہیں۔ پانی پلانے کے اعتبار سے جو مامور تھے وہ پانی لا کر کے دیتے، ایک صحابی کو جب پیش کرتے ہیں تو دوسرے صحابی کراہنے کی آواز آتی ہے، وہ کہتے ہیں میرے بھائی کو دے دو، اور دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو تیسرے کہتے ہیں میرے بھائی کو دے دو۔ جاتے 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 پھر جب یہاں آتے ہیں تو اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ قرآن نے اس منظر کو سورہ حشر میں اس طرح پیش فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وَمَن يُوقَ الشُّحَّ، دیکھیے، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، آیت نمبر 9 مِن قَبْلِ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا۔ انصار و مہاجرین کے پاس جو مہاجر نہیں، انصار کے پاس جو مہاجر صحابہ آئے تھے، آپ کے پاس 10 جنے آ جائیں، خوب بارش ہوتی رہے تو آپ ایسے سر پٹکتے رہیں گے، کہاں رکھوں ان کو، کیسے رکھوں، ایسا سوچیں گے، صحیح ہے؟ اب پورے مکہ کے آ گئے ہیں مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب انصار پریشان نہیں ہو رہے، فرماتے ہیں لا یجدون فی صدورہم حاجۃ، کچھ بھی تنگی سینے میں نہیں پا رہے، بلکہ اور سینہ کشادہ ہو گیا ہے، میری قسمت ہے، آ گئے مصطفیٰ کے غلام۔ اور آگے فرماتے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور جو چیز ان کے پاس تھی، ان کو ضرورت تھی، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو ضرورت تھی، لیکن اس ضرورت کو بھی ترک کر کے اپنے بھائی کو پہنا دیا، یہاں تک کہ جن کے پاس 5 بیوی تھی، ایک کو طلاق دے کر کے اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہ ایثار اس کو بولتے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، سورہ حشر کی آیت کریمہ۔ تو یہ منظر پیش کرنے کا خاص مقصد صرف یہی ہے کہ کبھی بھی کسی کو بھی کوئی بھی چیز دیجیے، اس چیز میں آپ کا پیار ٹپکے، آپ کی محبت ٹپکے، آپ کی ممتا ٹپکے، تب جا کر کے آپ وہ سمجھیے کہ قبولیت کے دروازے سے آپ گزار رہے ہیں۔ اگر آپ نے ذرا بھی انا، تکبر، ریا اور بے توجہی کو دخل دیا تو دینے سے بہتر تھا کہ آپ نہ دیں، کیونکہ قبول ہوگا ہی نہیں، تو قبول نہ ہونا ناراضگی ہی کی تو دلیل ہے۔ بہتر تھا کہ آپ ایسے مطلب صاف ستھرے تھے پہلے، لیکن یہ منظر کر کے اللہ کو ناراض کر دیں۔ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا، نیکی کو ہرگز آپ نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا، یہاں تک کہ آپ خرچ کریں، مما، اچھا قربان جائیے خدا پر۔ اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہا کہ جو جو آپ کو پسند ہے سب دے دو، نہیں، مما تحبون، ان میں سے کچھ دو جو پسند کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی بھی تو ضرورت ہے۔ اب آپ کو یہ کپڑا بہت پسند ہے تو آپ دے دیں گے تو پھر آپ کیا پہنیں گے، یہ بھی ہے۔ مما، جو پسند کرتے ہو، اگر قدرت اویلیبل ہے، کیپیسٹی ہے، تو ایسے ہی پسند کی چیز دوسرے کو بھی دو، تو جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور سنو، آپ کہو گے ہاں وہ بہت پیار ہے ہم کو، ایسا ہوتا ہے لاجیکلی طور پر عوام کو سمجھانے کے لیے، بہت پسند تھا، کیا جانتے تم جی، وہ بہت پیار کی چیز تھی، ہاں اترے سے چوڑی پہنا دیے دوسرے کو، اور بیوی کو اچھے سے چوڑی لا کر کے دی۔ کیوں؟ بیوی کو جو چوڑی پہن رہی ہے اس کو پھٹنے دو بیوی کے ہاتھ، جب لا کر کے دو گے بیوی کو تو آدھا بیوی کو دو اور آدھا اگر دینا ہے تو کسی اور کو دو، اگر دینا ہی ہے، تاکہ دل نہ ٹوٹے سامنے والے کا، لینے کے بعد خوش ہو، یا اللہ یہ ہمارے ساتھ جب اس طرح رواداری ہے تو گھر میں کیسا روادار ہوگا۔ تو دل سے دعائیں نکلتی، وہ نہیں بھی دیں گے نا دعا، ان کی خوشی تمہارے لیے دعا،
رب فرماتا وما تنفقوا من شيء، جو چیز بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم، جاننا کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ تم منہ سے بول سکتے ہو ارے وہ چیز بہت اچھی تھی، بول سکتے ہو، لیکن دل سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بول دیا ہے۔ لیکن اللہ پاک کہہ رہا خبردار، لوگوں کو تم کہہ دو ارے کیا بھی نہیں تھا ایسا، لوگوں کو کہہ دو ریاکاری کے فتوے سے بچنے کے لیے، لیکن تم اندر اندر ایک دم دل سے کو بڑی اچھی چیز تھی یار، لیکن اللہ پاک نے کہا تھا اس لیے میں نے دے دیا۔ دیکھو سبحان اللہ۔ تو وما تنفقوا من شيء، جو چیز بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ آیت نمبر 92 کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سنو پورا کھانا، ہر غذا بنی اسرائیلیوں کے لیے حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یعقوب کی اولاد نے اپنے نفس پر خود سے کچھ چیز حرام کر لیا تھا۔ رب نے تو حلال کہا تھا، اونٹنی کھاؤ، اونٹنی کا دودھ کھاؤ، اونٹنی کی چربی کھاؤ، حلال ہے۔ جب ذات حلال ہے اس سے ریلیٹڈ چیز جو ہے حرام کیسے ہوگی؟ تو اس نے اپنے اوپر چربی کو حرام اپنے سے کر لیا، اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا، یہ حرام ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیلیوں کے لیے میں نے ہر چیز حلال کیا تھا، یعنی جو بھی چیز حلال تھی میں نے حلال کیا تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، لیکن من قبل ان تنزل التوراۃ، توریت کے نازل ہونے سے پہلے۔ لیکن جب توریت نازل ہوئی تب بھی انسلٹی کے طور پر نہیں، ہم تو اس کو حرام سمجھتے ہی تھے، اس طرح کر کے ٹال مٹول کرتے تھے۔ جب توریت میں صاف کہہ دیا گیا کہ حرام نہیں ہے، اور ان سے کہا بھی جاتا تھا آپ جو چربی کو حرام سمجھ رہے ہو اونٹنی کے، اور دودھ کو جو حرام سمجھ رہے ہو اونٹنی کے، یہ حرام سمجھنے کا دار و مدار کیا ہے؟ وہ کہتے تھے توریت میں ہے، اگر توریت دکھاؤ تو وہ پیچھے کر لیتے تھے توریت کو۔ ایسے فراڈ اور دھوکے باز۔ اللہ پاک وہی منظر کو اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو ایسی قوم گزری ہے کہ تم کہو گے کہ یہ چیز حلال تھی اس لیے میں نے دے دیا حالانکہ وہ حرام ہے، یا وہ چیز حرام تھی اس لیے میں نے دے دیا حالانکہ وہ حلال ہے۔ تو اس طرح تم کر سکتے ہو۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشم کی تجارت کرتے تھے، ریشم کے کپڑے ہوتے تجارت کرتے تھے، پہننا حرام ہے، تجارت حرام نہیں، تجارت کرتے تھے۔ تو حرام کیسے؟ جنتی لباس ہے اس لیے حرام، جنت میں پہلے جاؤ گے انشاءاللہ، نصیب فرمائے ہم سب کو اللہ نبی کے صدقے میں، آل نبی کے صدقے میں۔ ایک مرتبہ اسی تبلیغ کے لیے گئے، تجارتی اعتبار سے گئے، اپنے خاص غلام اور شاگرد کو کہہ دیے کہ فلاں فلاں کپڑے ہیں رکھے ہوئے ہیں، آپ بیچ دینا اور پیسہ اچھے سے رکھ لینا ایسا۔ لیکن اس کپڑے کے اندر ایک پھٹا ہوا کپڑا تھا، ڈیمیج، وہ حضرت امام اعظم سے مطلب بولنا رہ گیا، نہیں بول سکے، وہ واضح نہ کر سکے، صراحت نہ کر سکے۔ چنانچہ یہ غلام جو ان کے تھے انہوں نے پورے کپڑے کو یکی بعد دیگرے بیچ دیا، اور اس کپڑے پر نظر بھی پڑی، اور نظر پڑی تو سیم ہر کپڑے کے میچ میں، مقابل میں، سب کپڑے کے دام میں برابر دام میں بیچ دیا، اور یہ سوچا کہ آج تو حضرت خوش ہو کر کے پگار بڑھا دیں گے، آج میں نے ڈیمیج کپڑا بھی اچھے دام میں بیچ دیا، یہ سوچ دیا۔ ایسے ہوتا یہاں بھی، جیسے امام اعظم آئے، اس سے پہلے کہ کچھ اور پوچھتے پہلے یہ پوچھے کہ وہ جو ڈیمیج کپڑا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا حضور آج تو میں گڈ لک ہو گیا ہے، گولڈن چانس، ایسا بولے جیسے ہی تو حضرت امام اعظم نے کہا کیسا؟ میں نے اچھے دام میں اس کو بھی بیچ دیا ہے۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، پیسہ کہاں رکھے؟ کہا سرکار میں نے اصلی تجاری میں رکھ دیا ہے سارا پیسہ، اور اس میں پہلے ہی سے بہت زیادہ پیسہ اور بہت زیادہ مطلب یہ کہ درہم و دینار رکھے ہوئے۔ حضرت امام اعظم نے کہا تو نے ہم پر بہت بڑا ظلم کیا، اب یہ پریشان، یہ کیسا انعام دینے کے بجائے ہمارے پر ظلم کا فتویٰ لگا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ سارا پیسہ نکال کر لاؤ، نکال کر لانے کے بعد سارا پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر، صدقہ کر۔ یہ پریشان حضرت ایسا کیوں کرے؟ تو آپ نے صاف فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ جس چیز کو تم نے بیچا وہ پیسہ کس پیسے سے وہ ٹچ ہوا تھا پتہ، تو میں نے اس گمان میں سب کو بیچ دیا کہ جس سے بھی ٹچ ہوا ہوگا وہ دوسرے سے ٹچ، تو یہاں تک کہ سارا پیسہ دوسرے سے ٹچ میں نے صدقہ کیا۔
دیکھا، یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جینا۔ کر سکیں گے آپ ایسا؟ تم نہیں کر سکیں گے تو کیسے آپ کو ملے گی امام اعظم کی طرح جنت؟ کیسے ملے گی؟ اللہ توفیق دے، کم سے کم فراڈ اور دھوکہ سے بچنے کی تو توفیق۔ بنی اسرائیلیوں نے ایسے ہی کیا تھا، توریت جب مانگتے تھے کہ دکھاؤ اس میں حرام کا فتویٰ کہاں ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں، تم کو معلوم نہیں ہے، تم جاہل ہو، ایسا ہے، تم جاہل ہو، تمہارے کو نہیں معلوم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ وہ اس زمانے میں بھی یہودیوں نے ایسا کیا نا، آج آپ کے سامنے صاحبان توریت کہلانے والے یہودی، بلاؤ ان کو، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، توریت کی ایک آیت پڑھ کر کے اپنے عالموں کو کہو اور وہ ثابت کریں کہ جو چیز حرام تم نے اپنے اوپر چربی کے طور پر یا دودھ کے طور پر کر لی ہے، وہ اگر توریت میں ہے تو ہم ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن توریت کی تلاوت تو کرو، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، توریت کو لاؤ، فَاتْلُوهَا، اور تلاوت کرو، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج کیا تو سب بھاگ گئے، دل ملا کے اٹھ گئے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب سچ بولنا شروع کرے نا بہو تو پھر یا تو ساس بھاگ جاتی ہے، ساس بولنا شروع کرے تو بہو بھاگ جاتی ہے۔ سچ سننے کے مطلب اہل نہیں ہے لوگ، سچ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ سچ ہے ہی نہیں۔ سچ کے لیے ضروری ہے سننے کے طور پر یا بولنے کے طور پر ذات کا سچا ہو، تب سننے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا اور بولنے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ آگے فرماتا ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اب اتنا اتمام حجت کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ پر جو کوئی بھی جھوٹ باندھے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظالم۔ دیکھا، اللہ پر جھوٹ کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ نے نازل کر دیا ہے، جس کنڈیشن سے نازل کیا ہے، اس کو اسی کنڈیشن میں رکھو، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ آگے فرماتا ہے قل صدق اللہ، حبیب مکرم کہیے اللہ سچا ہے، اللہ نے سچ کہا۔ اس آیت کریمہ سے ایک عقیدہ دو، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی بات دونوں سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی زاویے سے نہ ذات کے اعتبار سے جھوٹا ہے نہ بات کے اعتبار سے جھوٹا ہے۔ جن لوگوں نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ بہت بڑے جھوٹے، بہت بڑے ظالم ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ کسی بھی حال میں ذات کے اعتبار سے نہ بات کے اعتبار سے جھوٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل، حبیب کہیے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، تو سچ ہوگا تب نہ سچ کہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے لوگو ابراہیم کی ملت پر باطل کو چھوڑ کر کے، وہ ملت جو باطل کو چھوڑ کر حق کی دعوت دیتی ہے، اس ملت کی اتباع کریں۔ حضور کے آباء و اجداد کی اصل مشہور کے طور پر حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں۔ ملت سے مراد چونکہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ہیں، اسماعیل سے نسلیں چلی عبداللہ، عبداللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں۔ آگے فرماتا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اتباع سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم جس طرح توحید پرست اور جس طرح خدا کے مطلب خلیل تھے، خلت اور جو شراکت کا پہلو ہے، شراکت کا خاتمہ کیا، اور خلت خالص اللہ کے لیے، محبت خالص اللہ کے لیے جو انہوں نے پیش کیا، اس کو بیس بنا ابراہیم۔ اللہ فرماتا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اصل ہوا کیا ہے کہ یہ یہودی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو یوز اینڈ تھرو کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے ایسا، تو اللہ پاک نے اسی کے رد کے لیے ملت ابراہیم کا جملہ کہا۔ اگر وہ یہودی تھے تو ملت ابراہیم کو دکھاؤ، تم تو شرک کرتے ہو، ابراہیم بھی شرک کرنا چاہیے، ابراہیم بھی شرک کرنا چاہیے، لیکن نہیں، سنو ماں کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، بلکہ کان حنیفا مسلمہ، وہ باطل کو چھوڑ کر کے حق کے پرستار تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ لہذا اس اعتبار سے کہ ابراہیم کو تم یوز اینڈ تھرو کر رہے ہو، ملت ابراہیم کی اتباع کرو، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب جو چیپٹر آ رہا ہے وہ کعبہ کے حوالے سے اور مدینہ اور مکہ کے حوالے سے آ رہا ہے، وہ چیپٹر انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ آج جو خصوصیت کے ساتھ درس دیا گیا ہے، اپنی زبان کو اچھا رکھیے، اپنے مال کو اچھا رکھیے، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیے، اپنے کیریکٹر کو اچھا رکھیے، یہی قرآن پاک کے درس کا نتیجہ ہے۔ چلیے اچھا، بولیے اچھا، کھائیے اچھا، یہی اچھائی آپ کے ساتھ جائے گی۔
کوئی بھی آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے. آپ اچھے رہو گے, اچھے ہی ہوگا مرنے کے بعد بھی, برزخ میں, حشر میں, ہر جگہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. شان سے پیش رہو گے, شان سے میزان پر رہو گے, شان سے حشر میں اور پرشرات پر ہر جگہ شان سے چلے جاؤ گے. بال سے زیادہ باریک ہے پرشرات, تلوار سے زیادہ تیز ہے. وہاں پر کیسے چلو گے؟ جب یہ منظر پیش کر رہے تھے تو صحابہ رو رہے تھے, نبی نے خوشخبری دیا کہ نہیں, وہ رو مت, اچھے بنے رہو, اچھے سے گزر جاؤ. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو اچھا فرمائے.